بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پہ کہ وہ اپنے رب کو بے نیاز دیکھتا ہے، اپنے آپ کو اس بنا پہ کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سورہ علق سے آیت نمبر 1 تا 14 تلاوت ہمارے بہت پیارے قاری اسد الحق صاحب نے کی۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ اور اس خوبصورتی سے آپ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ سب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہار رمضان میں 15واں روزہ ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تقریباً آدھا رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے اور اب آدھا رمضان باقی ہے، اور آپ لوگوں کے میسیجز، آپ لوگوں کی باتیں، آپ لوگوں کی چیزیں ہم لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ بہت لوگ سراتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ میں آپ کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن کو نہیں سمجھ آتی ان کے لیے صرف یہی کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں، یہ تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جاہل سے مطلب بات نہیں کرنی چاہیے، بس سلام کرنا چاہیے، اور آپ اپنے رستے وہ اپنے رستے۔ تو کسی کو سمجھانا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقل دے اور ہم ایک اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرا پروردگار ہم سب کو۔ آج چونکہ 15واں روزہ ہے اور یوم ولادت ہے نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے تذکرہ کریں گے، کوشش کریں گے ان کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بے انتہا شفقت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑا، اور پھر ہم چلتے چلتے بازار تک چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے کہ میرے بیٹے حسن کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے چلتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ کو چوم رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ 3 بار دہرایا، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت کرنے والوں کو محبوب رکھ۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم بیان کریں گے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو بڑی پیاری لگتی ہیں، اس محبت، بے لوث محبت کی جو آپ جب پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں تو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ آپ نماز کی امامت فرماتے تھے، تو آپ آگے بڑھے، ان کو زمین پہ بٹھایا، پھر نماز کی تکبیر فرمائی، اور آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی۔ تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین آپ کی پشت مبارک پر ہیں، اور اس حالت میں آپ سجدے میں ہیں۔ پھر میں تو کہتے ہیں کہ وہ پھر سجدے میں چلے گئے، اور جس وقت آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ بہت طویل فرمایا، ہمیں لگا کہ شاید وہی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے نواسے مجھ پہ سوار ہوئے تو مجھ کو اچھا محسوس نہیں ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور ان کی خواہش مکمل نہ ہو سکے اور کوئی خوشی جو ہے وہ ادھوری رہ جائے۔ تو یہ ذکر ترمذی میں آتا ہے، اور اس طرح کے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت امام حسن کے حوالے سے چونکہ ولادت کا دن ہے تو وہ خوشی آج بالکل یہاں پر ہے اور اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ایک خراج تحسین، ایک خراج عقیدت پیش کریں، تھوڑا سا یاد کیا جائے۔ کچھ واقعات ہوتے ہیں جن کو لے کے ہم آج کے زمانے میں بچوں کو یا بڑھوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رشتوں کو اور حسین اور خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ طور پہ آج ہم حمد باری تعالیٰ سے کریں گے، اور اس عقیدت کے اظہار کے لیے نعت خوانی کے اولین رسالے نعت نیوز کے مدیر ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ہیں، معروف ثنا خاں ہیں۔ آتے تھے تھوڑی دیر کے لیے پھر چلے جاتے تھے۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کی رونق میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج خود یہاں پہ آئیں گے۔ تو ذکریہ شیخ اشرفی صاحب، آپ سے درخواست ہے حضرت کہ آج آپ سے ہم بسم اللہ کریں گے۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ جی قاری صاحب آ جائیے۔